شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی علاقائی شراکت داری عالمی امن کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشی استحکام کے حصول کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے مختلف شہروں میں نادرہ دفاتر میں پاسپورٹ کاؤنٹرز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ میں گاڑی پر اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک چین علاقائی شراکت داری خطے کے استحکام کے لیے نہایت اہم اور عالمی چیلنجز کے تناظر میں دنیا بھر میں امن کے لیے امید کی کرن ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں قائد اعظم محمد علی جناح اور چین کے انقلابی لیڈر اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے سابق چیئرمین ماؤ زیڈونگ کے مجسموں کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ مجسمے چین کے بڑے مجسمہ ساز جوان شیکون نے وزیر اعظم کو 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح اور 26 دسمبر کو ماؤ زیڈونگ کی سالگرہ کے موقع پر پیش کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت معاشی استحکام کے حصول کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مالیاتی استحکام میں ٹیکس اصلاحات کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ٹیکس اور مجموعی قومی پیداوار کا تناسب 9 سے 10% کی سطح پر ہے، لیکن ہم نے اس سطح میں بہتری کے لیے آئندہ 3 سال میں 13.5% کا ہدف مقرر کیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد شفافیت میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے مرحلہ وار ڈیزائن کی منظوری رواں سال ستمبر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دی تھی اور اب ہم اس پر عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان عالمی ضابطوں پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے عدالتی نظام میں ایسی کوئی چیز نہیں جو عالمی معاہدوں کے خلاف ہو۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں منصفانہ عدالتی کارروائی کو مکمل یقینی بنایا گیا ہے اور آئین میں یہ واضح طور پر درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ پاکستان قانون کے مطابق عالمی قواعد و ضوابط پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک کے مختلف شہروں میں نادرہ دفاتر کے اندر پاسپورٹ کاؤنٹرز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں جدید ترین امیگریشن اور پاسپورٹ دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ کاؤنٹر اگلے 5 سے 7 روز کے اندر قائم کر دیے جائیں گے، جو لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب سہولیات کی فراہمی کے لیے 24 گھنٹے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پاسپورٹ دفتر بھی 24 گھنٹے کام کرے گا، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی جدید پاسپورٹ مراکز قائم کیے جائیں گے۔ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں گاڑی پر اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر ڈاکٹروں کے مطابق جنوبی غزہ کے عارضی کیمپ میں شدید سردی کے باعث 3 فلسطینی بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے غذا اور موسم سرما سے بچاؤ کی ضروری اشیاء کی ترسیل کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جنگ میں کم از کم 45,361 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ سینچورین میں جاری ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔